آپ کوئی بدماش ہو, آپ بدماش نہیں ہو. کیا رجب بٹ کو پھانسی ملنی چاہیے؟ تم نے فیملی ولاگنگ شروع کی نا تو فیملی ولاگنگ کرو. اگر تمہیں بدماش بننا تو بدماشی والی ولاگنگ شروع کرتے. رجب بٹ ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے. کیا رجب بٹ کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے؟ رجب بٹ پاکستان کا ایک مشہور یوٹیوبر, اس کو لے کر کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچا ہوا ہے. رجب بٹ ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے. کیا رجب بٹ کو پھانسی ملنی چاہیے؟ کیا رجب بٹ کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے؟ کیا رجب بٹ نے جو کیا وہ درست تھا؟ وہ عمل اس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان تمام باتوں پر ہم آج بات کرتے ہیں. اچھا, رجب بٹ کی اگر میں بات کروں تو رجب بٹ کو آپ لوگوں نے جس وجہ سے شہرت پاتے ہوئے دیکھا وہ وجہ یقینی طور پہ ان کی فیملی ولاگنگ تھی, جن کو انہوں نے اسٹارٹ لیا. ان کو لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کے ایک ایک دن میں 10 لاکھ 20 لاکھ یہاں تک کہ 50 لاکھ تک ان کے ویورشپ ہیں یوٹیوب پر. پھر یہ رجب بٹ کی شادی آتی ہے. رجب بٹ کی شادی میں آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ رجب بٹ نے کروڑوں روپے اپنی شادی پہ کس طرح سے لٹائیں, اور یوں لگ رہا تھا کہ بل گیٹس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. جس طرح کی رجب بٹ نے پیسے لٹا کر یہ بتایا تھا کہ بھائی میں وہ شخص ہوں جو پاکستان میں ایک ایسی یادگار شادی بنا دوں گا کہ لوگ اس کو صدیوں تک یاد رکھیں گے, کہ ایسی شادی جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی دیکھی گئی تھی نہ کبھی دیکھی گئی ہے. لوگوں نے اس پر, کچھ لوگوں نے رجب بٹ کی واہ واہ کی کہ واہ یار رجب بٹ نے کیا پیسے لٹائے, کیا شادی ہوئی ہے, ایسی شادی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. کچھ لوگوں نے تنقید کیا رجب بٹ پر کہ رجب بٹ تمہیں یہ جو پیسے ہیں اگر یہ تم غریبوں تک پہنچا دیتے, یہ پیسے تم مسکینوں تک پہنچا دیتے, یہ پیسے تم ان لوگوں تک پہنچا دیتے جنہیں پیسوں کی ضرورت تھی, تو شاید ان کا کام نکل آتا, ان کی مشکلات حل ہو جاتی, بجائے اس کے کہ تم دکھاوا کرتے. کروڑوں روپے کی شادی ہوئی تھی, وہ کروڑوں روپے کی شادی. دیکھیں, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ عوام یہ کہہ سکتی ہے کہ رجب بٹ واقعی میں کیا غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیا پتہ وہ آف دا کیمرہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہو. تو ہم یہ کہنے کے قائل نہیں ہیں کہ آپ نے اپنی شادی میں یہ پیسہ لٹا دیا تو آپ غریبوں کی شادی میں پیسہ لٹا دیتے. کیا پتہ وہ غریبوں کی بھی مدد کرتا ہو, کیا پتہ وہ غریبوں تک بھی اپنے پیسے پہنچاتے ہو. لیکن ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ رجب بٹ جو پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں, جن کی ولاگ میں انہوں نے خود کہا کہ میں پاکستان نہیں آ رہا ہوں, پاکستان سے میں چلا گیا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب آؤں گا پاکستان. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پرفیوم لانچ کیا تھا جس کو لے کر سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا کہ یہ رجب بٹ نے شاید توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے, یہ اس طرح کے الفاظ کہے گئے. مجھے نہیں معلوم. دیکھیں, یہ بہت بڑا معاملہ ہے, دین کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت بڑا معاملہ ہے. ہم اس معاملے پہ کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے ہم 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارے الفاظ کچھ ایسے نہ نکل جائیں جس کی دین کی حرمتی ہو جائے, یا کچھ ایسے غلط الفاظ نکل جائیں کہ ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو. رجب بٹ کو بھی بعد میں پچھتاوا ہوا. تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, یہ میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ تم نے جو پرفیوم لانچ کیا اس میں تم نے بعد میں بھی جب تم نے ویڈیو بنائی تو تم نے اعتراف کرتے رہے کہ میں یہ پرفیوم لانچ کروں گا. نہیں کرتے بھائی. جب ایک چیز تم جانتے ہو کہ بھائی کوئی وہ ایسی چیز ہے کہ وہ مسئلہ بن سکتی ہے, مشکلات بن سکتی ہے, تو آپ اس کی طرف کیوں جا رہے ہو, اور وہ بھی وہ مسئلہ جو دین کا مسئلہ ہو. آپ کو کیا فائدہ ہوا پھر آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ کی فیملی گھر پہ پریشان ہو رہی ہے, آپ کی بیوی, آپ کے باپ, آپ کی ماں, وہی ماں جن کے ساتھ آپ نے ولاگ بنانا شروع کیا وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے. تو کچھ بھی ایسا عمل کرنے سے پہلے انسان کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. میں رجب بٹ کے خلاف نہیں ہوں, یعنی کہ اس معاملے کو چھوڑ کے اگر دوسرا معاملہ دیکھا جائے تو رجب بٹ ولاگنگ کرتا ہے, اچھی بات ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. جب لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تبھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میں رجب بٹ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن رجب بٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے جو عمل کیا کیا وہ واقعی درست تھا, کیا اسے پاکستانی عوام اور مسلمانوں کے جذبات واقعی میں ٹھیس پہنچے ہیں. اگر تم یہ بات سوچو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں کچھ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہو. آپ نے پھر معافی مانگی, بے شک معاف کرنے والی ذات تو سب سے بڑی اللہ کی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے, انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو معاف کرے. سب سے بڑی ذات جو ہے معاف کرنے کی وہ اللہ کی ہے. آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر آپ نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا تو آپ کو اللہ کے حضور پیش ہو کر گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے اس عمل سے اللہ سخت ناراض ہوگا اگر آپ نے یہ واقعی جان بوجھ کر کیا تھا. اور اگر آپ سے غلطی میں, نادانی میں یہ ہوا تھا تو میں پاکستان قوم سے, میں جو دین اسلام کے لوگ ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر واقعی میں رجب بٹ سے اگر یہ معاملہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, جانے انجانے میں ہو گیا, تو رجب بٹ یہ بات کا اعتراف کرے سوشل میڈیا پر آ کے, اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے, جہاں پر ان کے کوئی 6 ملین کے قریب فالوورز ہیں.
کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اگر اعتراف کرے کہ جانے انجانے میں یہ مجھ سے ہوا ہے تو لوگ مجھے معاف کر دیں، تو شاید لوگ معاف کر، لوگوں سے معافی نہیں مانگے بلکہ آپ معافی مانگے اپنے رب سے، کیونکہ رب معاف کرنے والا ہے۔ رجب بٹ ایک ایسا ولاگر ہے جس نے فیملی ولاگنگ کو، جب ظاہر سی بات ہے فیملی ولاگنگ جو لے کے شروع کیا، جس نے وہ ماں صفدر وہ نام ہے جس نے فیملی ولاگنگ کو شروع کیا، پھر اس کو دیکھ کے ڈکی بھائی نے کیا، پھر دیگر لوگوں نے کیا، پھر رجب بٹ آیا اور رجب بٹ کو اسی طرح پذیرائی ملتی رہی، اور آج رجب بٹ کوئی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اس وقت نمبر 1 فیملی ولاگر ہے۔ رجب بٹ فیملی ولاگنگ بھی کرتا ہے لیکن رجب بٹ کے آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب رجب بٹ کی شادی ہوئی تب ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ کو اگلے دن گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کوئی وائلنس کی تھی، شیر کے بچے کا واقعہ تھا کہ وہ بغیر لائسنس کے لیے آیا تھا۔ تو دیکھیں آپ ان تمام واقعات سے نا آپ اپنے آپ کو خود یہ متنازع بنا رہے ہو، آپ خود یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ کوئی گینگسٹر ہو، آپ کوئی بدماش ہو، آپ بدماش نہیں ہو۔ دیکھو بدماشی، اگر تم نے فیملی ولاگنگ شروع کی نا تو فیملی ولاگنگ کرو، اگر تمہیں بدماش بننا تھا تو بدماشی والی ولاگنگ شروع کرتے، پھر تم کو بدماشی والے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فیملی ولاگنگ شروع کی ہے، آپ چاہتے ہیں ابھی آپ کے فیملی ولاگنگ میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے شریف لوگ بھی دیکھتے ہیں، بدماش لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فیملی ولاگنگ شروع کی ہے نا تو آپ کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ بدماشی کا کانسیپٹ نہیں دو، ٹھیک ہے آپ ہو گئے یار بڑے بدماش ہو گئے، لیکن دنیا کو دکھا کے آ رہے ہو بھائی، دنیا کو دکھا کے کوئی بدماش نہیں ہوتا۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں رجب بٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں رجب بٹ کو یہ کہتا ہوں کہ رجب بٹ میں تو تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ اگر تم نے غلطی سے، اگر تم نے جان بوجھ کے وہ کیا ہے، جو حرکت پرفیوم تم نے لانچ کی ہے، تو تم معافی مانگو، معافی مانگو اپنے رب سے، معافی مانگو اللہ کے حضور پیش ہو کر، اور اگر جانے انجانے میں ہوا ہے تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرے، ورنہ اللہ پاک تمہیں ہدایت دے۔ رجب بٹ نے جس طرح کی آپ دیکھے ہو گئے، رجب بٹ ایک آئے روز سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، کبھی ان کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے پڈا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی رجب بٹ بدماش بن جاتے ہیں، کبھی رجب بٹ بچے بن جاتے ہیں، کبھی رجب بٹ کسی کو بھی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تم کو یہ کر دوں گا۔ ابھی ایک دن پچھلے دنوں میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ ایک ڈوکس لائف ہے، ڈوکس لائف نے روسٹ کیا تھا رجب بٹ کو، تو اس پہ رجب بٹ ویڈیو بنا کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور کہیں پہ بھی تم مجھ سے مل لو۔ دیکھیں اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ جیسے فیملی ولاگر یوٹیوبر کو زیب نہیں دیتے بھائی، آپ کا کام ہے فیملی ولاگنگ کرنا، کسی کو دھمکی دینا نہیں ہے، دھمکیاں ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے آپ کا یہ پرفیوم کا، ہم دعا کرتے ہیں کہ رجب بٹ جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو اگر اس نے یہ جانے انجانے میں کیا ہے۔ دیکھو تم کسی دین کے معاملے میں نہیں پڑھو، دین کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، ہم تو ایک ادنا سے لوگ ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نالج نہیں ہے اتنی کہ ہم کسی پر بات کریں یا کسی دین کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے لوگ اور ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے بے حرمتی ہو جائے کسی کی، یا اسلام کو خدا نخواستہ کوئی ٹھیس پہنچے اس وجہ سے۔ تو خیال کیا کرو رجب بٹ، باقی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر جانے انجانے میں ہوا ہے تو اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔